إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، بنو امیہ کی خلافت سے متعلق ہمارا یہ درس، جو فی الحال عبد الملک بن مروان کی خلافت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی کہ عبد الملک بن مروان، اس کو جب خلافت ملی تو حالات کس حد تک نازک تھے، اور کس طرح سے اس نے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کی نصرت اور اس کی مدد کے بعد اپنی حکمت عملی اور اپنی سیاست اور لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جائے، جو اس کا تجربہ تھا اس میدان میں، اس تجربے سے اس نے کوشش جو کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کوشش کو کامیاب کیا کہ پوری امت پھر سے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو گئی، اور جو بھی داخلی فتنے تھے، جو بھی انٹرنل جو ہے بہت سی چیزیں جو ہوتی رہتی تھیں، اس سے پہلے جو ہے امت کا شیرازہ منتشر تھا، اس کی وجہ سے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں پھر سے امت اکٹھا ہو گئی، ایک پلیٹ فارم پہ رہی، اور یہ اکیلا خلیفہ رہا پوری جو ہے امت اسلامیہ کا۔ اس نے خلافت کس انداز سے چلائی ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے اب پیش کی جا رہی ہیں، اور پچھلے درس میں آپ کے سامنے مختلف جو حکومت کے مراکز ہیں اور حکومت کی سیاست کے جو بھی جو ہے ادارے ہیں، ان اداروں کو کس طریقے سے اس نے منظم کیا اور کس طرح سے چلایا، وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ آج کا درس جو آپ کے سامنے پیش ہوگا انشاءاللہ، یہ درس یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان نے حکومت کا نظام چلانے کے لیے کن خطوط پر کام کیا ہے، یعنی آپ آج کل جسے آپ اسٹریٹجی کہتے ہیں، اس نے اس سلسلے میں کیا نظام بنایا تھا اور کس نظام کے تحت وہ چلتا تھا، اور اس کی پالیسیاں کیا تھیں حکومت کو چلانے کے لیے۔ آج کی زبان میں ہم اس کو پالیسی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ حکومت کی جو پالیسی تھی، اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی۔ تو سب سے پہلا اس کا جو معاملہ تھا حکومت چلانے کے لیے، جو سب سے بڑی پالیسی تھی اس کی، یا جو سب سے اہم جو ہے اس سلسلے میں اس کا جو ہے نظام تھا، وہ یہ کہ اس کی حکومت پورے طریقے سے مشورے پر چلے، جسے ہم نظام الشورا کہتے ہیں، شورائی نظام یہ ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو، یعنی ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جو لوگوں کے مشورے سے چلے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں ایک نظام ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ۔ تو ایک تو ہوتا ہے ڈکٹیٹورنا نظام،
جس میں ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے، بادشاہ یہ سمجھے کہ جو کچھ میں کہہ دوں وہی نظام، اور اس طرح کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں لوگوں کی زبان سے کہ میں نے جو کہہ دیا وہی نظام۔ مشورہ، کسی سے کوئی چیز پوچھنا یا اس کے مشورے کو قبول کرنا، اس کی جو ہے بات ماننا، اس کے مطابق چلنا، تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں جب ڈکٹیٹرانہ نظام ہوتا ہے۔ تو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جو نظام تھا وہ ڈکٹیٹرانہ نہیں تھا، بلکہ وہ مشورے لوگوں سے لیا کرتا تھا اور مشوروں کے مطابق چلتا تھا۔ تو جب بھی جو ہے کوئی اہم معاملہ پیش آتا حکومت کا، تو باقاعدہ جو بھی حکومت کے لوگ ہوتے تھے، آج کی زبان میں کہنا ہو تو کہیں گے منسٹرز جو ہوتے تھے، یا جو بھی مختلف جو ہے میدان کے ماہر لوگ ہوتے تھے، تو ان سب کو اکٹھا کر کے میٹنگ بلا کر کے ان سے مشورے کیے جاتے تھے، اور مشورے کے بعد ہی کوئی ڈیسیزن لیا جاتا تھا، کوئی فیصلہ لیا جاتا تھا۔ اور عبد الملک بن مروان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، اس نے خود یہ بات کہی ہے، اس کے تعلق سے لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات نقل کی ہے، عربی کا یہ جملہ کہ المشاورۃ تفتح مغاليق الامور۔ عربی کا یہ سینٹنس، یعنی عربی کا یہ جملہ جو عبد الملک بن مروان کی طرف نسبت کر کے پیش کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ المشاورۃ تفتح مغاليق الامور، کہ مشورے یہ مشکل سے مشکل معاملات میں ہمیں راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تفتح کے معنی کھول دینے کے ہوتا ہے، یعنی جو ایسے مسائل ہوتے ہیں جو لگتا ہے کہ چاروں طرف سے بند ہیں، جو ہے اس کو کھولنا ہے، تو یہ مشورے جو ہے کھول دیتے ہیں۔ اردو میں ہم اسے کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشورے یہ مشکل سے مشکل معاملات میں بھی ہمیں آگے کا راستہ دکھاتے ہیں یہ مشورے۔ تو اس خود یہ بات کہتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اپنے نظام حکومت میں مشورے کو بڑی اہمیت دیا کرتا تھا، اور مشورے کرتا بھی تھا اور مشورے پر عمل بھی کرتا تھا۔ جب مصعب بن زبیر کا معاملہ پیش آیا تھا عراق کے اندر، تو اس میں جو ہے اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور بھی جو ہے بصرہ کا قاضی بنانے کے تعلق سے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کو بصرہ کا جو قاضی بنایا تھا، جج بنایا تھا، تو وہ بھی کسی کے مشورے پر ہی بنایا تھا اس نے۔ اور اس کے جو ہے زمانے کے بڑے مشہور کچھ لوگ تھے جو اس کی مشورہ کمیٹی میں شامل تھے، یعنی ایڈوائزری بورڈ آپ کی آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں اس کو، اگر کہنا ہو کہ ایڈوائزری بورڈ اس کا باقاعدہ تھا، اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے اور ان کے مشوروں پر یہ عمل بھی کرتا تھا۔ مشورے کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ مشورے کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مشورہ دیا جائے تو لازمی طور پر اسے قبول بھی کیا جائے۔ مشورہ کیا جاتا ہے، لیکن جو بھی بادشاہ ہے، حاکم ہے یا ذمہ دار ہے، وہ مشورہ کرے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ مشورے میں جو کچھ بھی آیا، جو بھی رائے دی گئی، لازمی طور پر اسے قبول بھی کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے مشورے میں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے مشورے میں یہ قبول کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ۔ مشورہ اگر واقعی بہتر ہے، ہم کو لگتا ہے کہ ہاں یہ اچھا مشورہ ہے، تو اس کے قبول کرنا ہوتا ہے، لیکن ہر مشورہ، ہر رائے کو قبول کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ایک بات تو میرے بھائیو یہ تھی جو ہے مشورے کے تعلق سے، اور مشورے کے تعلق سے یہ سب باتیں جو ہے ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور یہ جو اہم جو ہے شریعت کا اصول ہے مشورہ کرنا، اس مشورے کرنے کے تعلق سے بھی یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، مشورہ کس سے لیا جائے گا، اور جس سے مشورہ لیا گیا اس کی رائے بھی قبول کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بات میں بار بار پیش کرتا رہتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی میں یہ بات پیش کر رہا ہوں۔
کہ آج کے زمانے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ مشورے کا یہ لفظ بھی غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یا جو ہے غلط طریقے سے اسے پیش کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے معاملات میں سنا یہاں پہ کہ کیا کہتے ہیں لوگ کہ ہم علماء کے مشورے سے ہی کام کرتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مشورہ کسی بھی معاملے میں اس سے لیا جاتا ہے جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، اسی سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ تو لوگ ابھی کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی ان کا کچھ بھی معاملہ ہو، مشورہ کس سے لیتے ہیں؟ عالم سے۔ بھائی اس کو اس فیلڈ کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ اس کو تو صحیح طریقے سے کتاب و سنت ہی کی جانکاری نہیں ہے، جو اس کا اپنا فیلڈ ہے، جو اس کا اپنا میدان۔ تو پھر جو ہے دوسرے معاملات میں اس کی جانکاری کیا ہوگی کہ آپ اس سے مشورہ کرنے جائیں؟ لوگ پھر کیا سمجھتے، نہیں ان سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی، مشورہ ہمیشہ ان سے کیا جاتا ہے جو فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں۔ پھر مشورہ دینے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے فائدے کے لحاظ سے بھی مشورہ دیا کرتے ہیں، کہ اگر جو ہے کسی سے آپ نے کچھ پوچھا، مجھ سے ہی آپ نے پوچھا، میں کوئی مدرسہ چلاتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو میں کیا آپ کو مشورہ دوں گا، ارے نہیں نہیں نہیں، میرا مدرسہ ہے نا، آپ اس میں داخل کرا دو اپنے بیٹے کو، اور بہت فائدہ ہوگا، آپ جو ہے ارے آپ کیا سمجھ، میں یہی مشورہ دوں گا کہ تاکہ میرا مدرسہ چلے۔ تو یہ جو ہے مشورے جو ہوتے ہیں نا، تو جو مشورہ دینے والا شخص ہوتا ہے، جو رائے دینے والا ہے، وہ بڑا امانت دار ہونا ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار ہونا ہے، اور مشورہ لینے والے کو بالکل صحیح مشورہ دینا، یہ اس کی ذمہ داری، یہ امانت ہے کہا جاتا ہے۔ مشورہ بھی کیا ہے، یہ امانت ہے، شریعت پہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اور جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ میرے لیے امانت ہے، یہ مشورہ، اور مجھے مشورہ لینے والے کی خیر خواہی دیکھنی ہے، اس کی ویل وشنگ ہونی چاہیے، اس میں اپنا فائدہ کسی اور کا فائدہ، اس میں یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، اور پورا جو ہے خیال ہونا چاہیے اس کا جو مشورہ کر رہا ہے۔ تو پہلے ماضی میں، پاسٹ میں، یہاں بنگلور میں ایسی غلطیاں لوگوں نے بہت کی ہیں اصل، اسی لیے جب یہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیا کرتا ہوں۔ مقصد اصل میں یہی ہے کہ آئندہ سے پھر وہ غلطیاں لوگ نہ کریں۔ آئی ایم اے کو لے کر کے، اور دوسری جو ہے علماء سے مشورے کیے لوگوں نے کہ جو ہے ہم اپنا پیسہ ڈال دیں، جبکہ ان کو وہاں سے کچھ پیسے ملے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ یہ مشورہ دیتے رہے، لوگوں کے پیسے ڈباتے رہے، انہوں نے اپنے جو ہے پیسے وہاں سے کھڑے کر لیے، ان کے پیسے تو ان کو حاصل ہو گئے لیکن لوگوں کے پیسے ڈوب گئے۔ تو ابھی وہ تقوی بھی نہیں ہے جس تقوی کی مشورے میں ضرورت ہوتی ہے میرے بھائی۔ وہ چیزیں، وہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں مشورہ کرنے میں، پھر وہ آدمی اس فیلڈ کا ماہر ہونا چاہیے۔ صحیح معنی میں تجارت یہ چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے، یہ تجارت کے بارے میں جو تجارت کے ماہرین تھے وہ لوگ صحیح مشورہ دے سکتے تھے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو ان کو چھوڑ کر کے لوگوں نے علماء سے مشورے کرنا شروع کیے، اور جس کی وجہ سے ان کے پیسے بھی ڈوب گئے۔ دوسرا جو تھا معاملہ عبد الملک بن مروان کا، وہ مسئلہ کیا تھا، حکومت چلانے میں اس کی جو پالیسی تھی، تو یہ پالیسی کے تعلق سے دوسری بات ذکر کر رہا ہوں کہ وہ اپنی اس پالیسی میں شام کے لوگوں پر زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ یہ چیزیں اس زمانے کی یہ پالیسی ہے، میں آپ کو پیش کروں گا، لیکن ہمارا بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ تاریخ اسی لیے جو ہے پڑھی جاتی ہے کہ تاریخ سے بہت سی چیزیں سیکھی جاتی ہیں۔ تو اس کا اعتماد جو تھا اپنی حکومت چلانے میں، وہ شام والوں پر ہی اعتماد زیادہ کرتا تھا وہ شخص، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اصل میں یہ پالیسی ہے نا، میں اس کی کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں، عملاً یہی چیز ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ شام کے لوگ بنو امیہ کی حکومت، پوری حکومت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے آخر دور تک، سب سے زیادہ مخلص اس حکومت کے لیے شام کے لوگ ہی تھے۔ تو جو آدمی آپ کا سب سے زیادہ مخلص ہو، سب سے زیادہ خیر خواہ ہو، ویل وشر ہو، آپ کا اعتماد بھی اسی کے اوپر سب سے زیادہ ہونا بھی چاہیے۔ عملاً یہی، جب یہ نظام کیسے چلتا ہے نا، نظام ایسے ہی چلتا ہے میرے بھائی،
کہ جو جتنا مخلص ہے آپ کے لیے، آپ کا اعتماد اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو اخلاص کو ظاہر کرتا ہے، نہیں، واقعی معنی میں جو مخلص ہے۔ اور شام کے لوگ تو میرے بھائیوں یہ ایسے تھے بنو امیہ کی حکومت کے لیے، کہ کہا جاتا تھا کہ بنو امیہ کی پوری حکومت شام کے قبائل کے کندھوں پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ یہ وہ پلر تھے جس پلر پر بنو امیہ کی حکومت کی پوری بنیاد جو ہے کھڑی تھی جو ہے۔ یہ آپ جو ہے نوٹ کر لیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اتنے خیر خواہ لوگ ہیں، ویل وشر ہیں، ان کا لحاظ بھی زیادہ رکھنا پڑتا ہے۔ پالیسی جب بھی بنائی جائے گی تو اس پالیسی میں ان سب کا خیال رکھا جائے گا۔ اگر ان سب کا خیال نہیں رکھیں گے تو مسائل کھڑے ہوں گے، بعد میں پریشانیاں ہوں گی۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں آج کے دور میں آپ کے سامنے رہتی ہیں۔ ابھی نئی نئی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے اس صوبے میں ابھی جو نئی نئی حکومت یہاں بنی ہے، تو اب جیتنے کے بعد اس حکومت کو فارم کرنے کے لیے، اس حکومت کو بنانے کے لیے، اور اس میں کون کون سے چہرے رکھے جائیں اور کن کو ذمہ داریاں دی جائیں، کن کو وزارتیں دی جائیں، تو یہ بڑی جو ہے لمبی دوڑ ہوتی ہے، اس میں بڑی سوچ بچار ہوتی ہے۔ تو اس میں پالیسی میں یہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ انہوں نے ہم کو کتنا فائدہ پہنچایا، انہوں نے ہم کو کتنا فائدہ پہنچایا، یہ اگر ہم ان میں سے کسی کو نہیں لیں گے تو کیا مسائل کھڑے ہو جائیں گے، ان میں سے کسی کو نہیں لیں گے تو کیا مسائل کھڑے ہو جائیں گے، وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو پالیسی بنانے میں اس چیز کا سب سے زیادہ لحاظ کرنا پڑتا ہے کہ کون لوگ ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، ویل وشر ہیں، پہلے ہم ان کو اہمیت دیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے تو ہمیں بھی ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ یہ ایک جو ہے چیز ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھیں گے نا تو لوگ جو ہے قائم رہیں گے، مل کر کے رہیں گے، جڑے ہوئے رہیں گے۔ یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ وہ کہتا تھا، شام کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے کہ جو ہے جانور ہے، وہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کس طریقے سے وہ کرتا ہے، اس کی تشبیہ دے کر کے اس نے کہا کہ جیسے وہ جانور اپنے بچوں کو کس طرح سے اپنے پروں میں چھپا کر کے، اپنے بازوؤں میں لے کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے، تو میں بھی تمہارے لیے ویسے ہی ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ چیز کیا بتاتی ہے کہ شام کے لوگوں کے لیے وہ کس حد تک جو ہے اس کی پالیسی جو ہے ان کو لے کر کے کتنی کلیئر تھی۔ وہ کہتا تھا شام کے لوگوں سے کہ جو ہے، یا اہل الشام انتم الجبۃ والرداء وانتم العدۃ والجداء، کہ اے شام کے لوگوں، تم ہی میرا جبہ ہو، تم ہی میری چادر ہو۔ ہماری حکومت جو ہے نا، یہ شام کی حکومت، بنو امیہ کی یہ حکومت، یہ تمہاری چادروں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اس کے بدن پر تمہارے اپنے کپڑے ہیں جو اس کی شرمگاہ کو چھپائیں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ حکومت، اس حکومت میں تمہارا عمل دخل اور تمہاری خدمات بہت زیادہ ہیں، اور ہم تم کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز جو ہے یعنی عبد الملک بن مروان کی سیاست کا ایک حصہ، اس کی جو ہے پالیسی کے ایک حصہ تھی کہ وہ شام کے لوگوں پر ہی زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ تیسری جو ہے اس کی جو پالیسی کا ایک حصہ ہے وہ کیا ہے کہ مناسب آدمی کو مناسب جگہ دینا۔ کون سے عہدے کے لیے، کون سے منصب کے لیے، کون سی وزارت کے لیے، آج کی زبان میں کہوں تو لفظ آپ کہہ لیجئے کہ کون سی وزارت کے لیے کون سا آدمی سوئٹیبل ہے، کون سا آدمی سب سے زیادہ مناسب ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے اپنی حکومت کی یہ پالیسی بنائی کہ جو آدمی جس عہدے کا سب سے زیادہ مناسب ہوتا تھا اس کو وہ شخص عہدہ دیا کرتا تھا، اور اسی کو عہدہ دیا کرتا تھا، دوسرے کو جو ہے نہیں۔ کہاں پر کون مناسب آدمی ہے یہاں اس عہدے کے لیے،
اسی کو وہ عہدہ دیا جائے۔ اور اس سلسلے میں اس کی بہت سی جو ہے چیزیں مشہور ہیں، اور جب غلط آدمی کے ہاتھ میں اگر کوئی عہدہ چلا گیا ہے تو کس طرح سے اس نے واپس لے کر کے جو مستحق لوگ تھے ان کو وہ عہدہ دے دیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات اس کی خلافت کے دور کے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک بات یہ آنے لگی ہو کہ خلیفہ وہ ہے تو دوسرے لوگ کیسے عہدہ دیں گے؟ اصل جو مختلف علاقوں کے گورنر ہوتے تھے تو وہاں پر گورنر ہی وہاں لوگوں کو عہدے بھی دے دیا کرتے تھے، منصب بھی دے دیا کرتے تھے۔ تو جب کبھی بھی عبد الملک کو یہ پتا چلا کہ یہاں غیر مناسب کو آدمی کو عہدہ دے دیا گیا ہے تو اپنے گورنر کو خط لکھ کر کے یہ بات کلیئر کرتا تھا کہ جو مناسب آدمی ہے اس کو جو ہے عہدہ دیا جائے۔ اس کی پالیسی کا ایک حصہ یہ بھی تھا، چوتھی بات یہ، حکومت کی پالیسیاں کیا تھیں، حکومت چلانے کے لیے کیا ضوابط تھے اس کے پاس۔ تو اس کی پالیسی کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جو بھی اس کے گورنر ہوتے تھے اور مختلف علاقوں کے جو ذمہ دار ہوتے تھے جن کو خود یہ خلیفہ متعین کرتا تھا، تو ان کو متعین کرنے کے بعد ان کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیتا تھا، بلکہ ان کو فالو کرنا، ایک ایک ان کے عمل جو ہیں، ان کے جو کام ہیں، کارنامے ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کی نگرانی رکھنا، یہ بہت اہم چیز ہے، نگرانی رکھنا۔ کسی شخص کو متعین کرنے کے بعد ایسے ہی آپ چھوڑ دیجئے وہ جیسا چاہے کرتا رہے تو ایسا نہیں، اس کی وجہ سے بھی نظام خراب ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی منمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں نظام صحیح سے نہیں چل پاتا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کی نگرانی رکھی جائے کہ یہ لوگ کر کیا رہے۔ اسی لیے جو اصل ذمہ دار ہوتا ہے، جیسے اب یہاں خلیفہ ہے عبد الملک بن مروان، وہ اصل ذمہ دار ہے، بڑا ذمہ دار، تو اب اس کو جو ہے ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون گورنر کہاں کیا کر رہا ہے، فوج کا کون سا کمانڈر ہے وہ کیا کر رہا ہے، فوج کہاں کیا کر رہی ہے، ایک ایک چیز کی اس کو خبر رکھنی ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو بہت بیدار مغز رہنا پڑتا ہے، یہ ذرا فارسی کا لفظ ہے تو تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، یعنی بہت ہی ہوشیار اس کو رہنا پڑتا ہے ایک ایک چیز کی نگرانی کرتے ہوئے، نہیں تو تھوڑا بھی اگر اس نے اپنی آنکھ بند کر لی تو لوگ پورا کے پورا علاقہ چٹ کر جائیں گے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے پالیسی میں، اس کا بھی بڑا خیال کرنا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی نگرانی رکھی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کرتے تھے، خلفائے راشدین نے بھی، ان کی بھی جو پالیسی تھی وہ اسی پر تھی، بلکہ سب سے پہلے اسلامی پالیسی ہم یہ کہیں گے کہ اسلام اصل میں اسی پالیسی کو جو ہے اہمیت دیتا ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ کسی کام پر متعین کرنے کے بعد آنکھیں بند کر کے سو مت جائیے، بلکہ آنکھیں کھلی رکھ کر کے اس کی نگرانی کیجیے۔ یہی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے نا، جگہ جگہ آپ کو جو ہے قرآن میں اس طرح کی آیتیں ملیں گی۔ جب بھی میں درس شروع کرتا ہوں تو پہلے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ پڑھتا ہوں۔ خطبہ حاجہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے سامنے جب کوئی بات شروع کرتے تو یہی خطبہ حاجہ پڑھا کرتے تھے، اور خطبہ حاجہ میں یہ بات ہے کہ لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے۔ اس میں جو باتیں ہیں نا، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی تمہارے ساتھ ہر وقت ہے۔ میں جو ہے مختلف جو ہے دروس میں، خاص طریقے سے تزکیہ کی کلاسوں میں اس کو بہت زیادہ پیش کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ تو ہمارا اسلامی نظام ہی اس پر قائم ہے کہ ہر جو ہے شخص کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی نگراں ہے جو ہماری نگرانی کر رہا ہے، اور جب تک یہ احساس رہتا ہے، یہ شعور رہتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی نگرانی کر رہا ہے تو شیطان نہیں آتا ہے اور امانت داری کے ساتھ آدمی اپنے کام کو انجام دیتا ہے۔ جس دن لوگوں کے ذہنوں میں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا جو خلیفہ ہے وہ تو آرام سے سو رہا ہے، ہماری کوئی نگرانی نہیں ہے، تو پھر تو لوگ جیسا آتا ہے، جیسے سمجھ میں آتا ہے ویسے کرتے ہیں، اور یہاں شیطان آ جاتا ہے دلوں میں، اور شیطان آ کر کے وسوسے ڈال کر کے آدمی کو سیدھے راستے سے بھٹکا لے جاتا ہے۔ ہم نے موقع دیا تو بھٹکا لے جاتا ہے۔ ہندوستان کے
آزاد ہندوستان کے پہلے پریسیڈنٹ، غالباً یہ پہلے پریسیڈنٹ تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی اپنے دور میں، وہ بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے وزیر اعظم تو جو ہے یہ آپ کی جواہر لال نہرو تھے، لیکن یہ بات جو پیش کر رہا ہوں نا، وہ پہلے پریسیڈنٹ کی بات۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اسی وقت تک امانت دار ہیں جب تک ہمیں بے ایمانی کا موقع نہ ملے۔ الفاظ اس میں میرے ہو سکتے ہیں، بس ان کی بات کا جو ہے مفہوم یہی، یعنی ان کی بات کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی شخص کب تک امانت دار رہتا ہے جب تک اس کو بے ایمانی کا موقع نہ دیا جائے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر اسے یہ احساس رہے کہ ہمارے اوپر بڑی سخت نگرانی ہے تو امانت داری کے ساتھ وہ آدمی چلتا رہتا ہے، اور جہاں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا نگراں خود سو رہا ہے، تب جو ہے شیطان آ جاتا ہے اور آدمی کے دل میں بے ایمانی کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں میں، اسی لیے ایک اچھے نظام کی پہچان یہ ہے کہ ہر ایک کی نگرانی رکھی جائے، اور بڑی سخت قسم کی نگرانی رکھی جائے، تھوڑی بہت ڈھیل ڈھال والی نہیں نگرانی، بہت ہی سخت۔ آپ لوگ بھی اگر کہیں کے ذمہ دار ہیں، کچھ بھی ادارے وغیرہ چلائیں یا آئندہ چلانے کا ارادہ ہو، تو میری یہ باتیں نوٹ کر لیے، تاریخ سے ہم یہ باتیں سیکھتے ہیں۔ ویسے تو یہ اسلامی طریقہ ہی بھی ہے کہ جو ہے ہمیشہ جو ہے لوگوں کی نگرانی رکھی جائے، لوگوں کو ایسے آزاد نہ چھوڑ دیا جائے۔ گھر میں اگر آپ اداروں کے ذمہ دار نہیں ہیں تو کم سے کم گھروں کے تو ذمہ دار ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات میری نوٹ کر لیجئے، یہ پالیسی رہنی چاہیے آپ کے اندر، اور یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کے جو ہے نگرانی میں جو لوگ بھی گھر میں آپ کے ہیں، ان کی نگرانی آپ کو رکھنی چاہیے، ان کو احساس ہونا بھی چاہیے کہ میرے باپ صرف سوتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہم کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اور جو ہے ہماری کیا چیزیں، وہ سب ہر چیز کی جو ہے نگرانی کر رہے ہیں، ان کو ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ تو جب یہ چیز رہتی ہے نا، یہ احساس رہتا ہے، تو بے ایمانی کی طرف آدمی نہیں جاتا ہے، اور شیطان نہیں آتا ہے، ارے چلو کون دیکھنے والا ہے، آرام سے کرتے ہیں یہ چیز، یا یہاں جاتے ہیں، کیا جو ہے میرے باپ کو پتہ لگے گا، کیا ان کو پتہ نہیں لگے گا؟ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ذہن میں آ جاتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں شیطان بہکا لے جاتا ہے۔ ہم ایسے بچوں کو جانتے ہیں جو بچے صرف اس وجہ سے راستے سے بھٹک گئے کہ انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے ماں باپ کی ہماری کوئی فکر نہیں ہے، اگر ہم ایسا کریں گے، کہیں جائیں گے، کچھ اور کریں گے، تو بھی ان کو کچھ بھی پتہ نہیں لگے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو عام طریقے سے اس طرح کے بچے، سارے بچے بگڑ ہی جائیں کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے یہ، اس لیے یہ بات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اعتماد کرنا کسی کے اوپر الگ ہوتا ہے، لیکن اندھا اعتماد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا چاہیے، اپنی نگرانی کو جاری رکھنا چاہیے، اور سامنے والے کو احساس بھی دلانا چاہیے کہ ہم ہمیشہ آپ کی نگرانی میں ہیں، ان کو بھی یہ احساس رہنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلایا ہے نا بار بار کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں۔ تو یہ بات تھی، یہ جو ہے اس کی پالیسی کا ایک حصہ۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں اس کا، کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ عبد الملک بن مروان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کے اس ایک گورنر نے ہدیہ قبول کر لیا، گفٹ ہوتا رہتا کہ لوگ جب جو ہے ذمہ دار ہوتے ہیں کسی جگہ کے، تو لوگوں کے ہدیے اور تحفے بھی آتے رہتے ہیں، گفٹ بھی لوگ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ سافٹ کارنر چاہتے ہیں کہ جو ہے ان کے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہو جائے، پھر وہ اپنے کام نکالتے رہتے ہیں اس سے۔ تو اسی لیے اسلام اس سے منع کرتا ہے، جو آدمی کہیں گورنر ہو، ذمہ دار ہو کسی بھی جگہ کا، اس کو ہدیے نہیں قبول کرنا چاہیے، اپنے ماتحت لوگوں کے ہدیے قبول نہیں کرنا چاہیے، جو قاضی ہے، جج ہے، اس کو لوگوں کے ہدیے نہیں قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے سافٹ کارنر پیدا ہو جائے، اور اگر کبھی ان کا معاملہ کہیں پیش آ جائے اور ان کی کورٹ کے اندر آ جائے، یا ان کی جو ہے گورنری میں وہ مسئلہ آ جائے، تو اس کے خلاف
بات کہنے کے بجائے اگر آدمی ظالم ہے اس کو جو ہے سزا ملنی چاہیے، کوئی غلطی کیا ہے تو نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہم کو ہدیے دیا کرتا ہے، ارے چھوڑو کوئی بات نہیں اس کو۔ تو اسلام نے منع کیا ہے اس کو، ہدیے قبول نہیں کر سکتے ایسے لوگوں کے۔ تو جب یہ معلوم ہوا عبد الملک بن مروان کو کہ اس کے ایک آدمی نے ہدیے قبول کیے ہیں، تو اس کو بلا کر کے اس سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم ہدیہ قبول کرتے ہو؟ جب سے ہم نے تمہیں گورنر بنایا ہے کبھی تم نے کوئی ہدیہ قبول کیا ہے؟ تو وہ آدمی جو ہے ذرا ڈائلاگ مارنا شروع کیا۔ سیدھا جواب دینے کے بجائے اس کے گورنر نے تھوڑا ڈائلاگ کے انداز میں کیا کہنا شروع کیا؟ ہاں خلیفہ امیر المومنین، ارے بھائی آپ کی خلافت میں تو اتنی آبادی اور اتنی خوشحالی ہے اور اتنی حکومت کو آمدنی ہے، رعایا پبلک اتنی خوش ہے، اتنی خوشحال ہے، یہ سب جو ہے۔ تو اس طرح کی جب باتیں شروع کیا اس نے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، سامنے والے کی تعریف ہے کہ جو ہے وہ شاید یہ باتیں سن کر کے تھوڑا نظر انداز کر جائے، اس کو چھوڑ دے۔ تو پھر کہا عبد الملک بن مروان نے کہ میں نے جو سوال کیا نا میرے سوال کا جواب دو، یہ دائیں بائیں مت گھماؤ مجھے، سیدھا سادہ سوال ہے، تم نے ہدیہ قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ پھر سے کہا، تب اس نے کہا کہ ہاں میں نے قبول کیا ہے۔ تب اس نے اس کو سمجھایا اور بتایا یہ ہدیہ جو ہے قبول کرنا کیسا ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کیا کیا جو ہے چیزیں ہوتی ہے۔ ایک لمبی تھوڑی سی لمبی بات ہے، میں پوری بات آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کے ماتحت جو لوگ تھے، اس کے جو گورنر ہوتے تھے، دوسرے لوگ ہوتے تھے، تو ہر ایک کی وہ جو ہے نگرانی کرتا تھا، اور بڑی سخت نگرانی کرتا تھا، اور ان سے جو ہے سوالات کرتا تھا، ان سے پوچھتا تھا کہ آپ جو ہے آپ نے یہ کیا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے، اور یہ ہونا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ خوبیاں بیان کر رہا ہوں اس کے نظام حکومت کے تعلق سے، جو خوبیاں تھیں نا، جو ہونی بھی چاہیے۔ اور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جو اس کی نگاہوں سے چھپی رہ جائے، اس کی نگاہ میں ہر چیز آنی چاہیے۔ میں نے کبھی نیپولین کا ذکر کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو آپ کے سامنے۔ نیپولین کے بارے میں جنہوں نے باتیں لکھی ہیں، یہ بھی ایک تاریخ ہے، یہ قریب کی تاریخ ہے، یہ ہماری اسلامی تاریخ نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک تاریخ ہی ہے۔ تو جنہوں نے اس کے بارے میں بات لکھی ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شخص اتنا ہوشیار تھا کہ اس کی حکومت کے ہر ہر کام کے تعلق سے ہر ہر پل کی خبر رکھتا تھا۔ اور یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے، جب آپ کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے تو آپ کو ہر چیز کی خبر ہونی چاہیے۔ یہ جو ہے اس ذمہ داری کا ایک حصہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ کو کھلی رکھیں۔ یہ بات تھی آپ کے سامنے، جو ہے پانچویں جو اس کی پالیسیاں جو تھی حکومت میں، اس میں سے پانچویں چیز یہ تھی کہ اس نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ چونکہ عربوں کا نظام قبائل پہ چلتا تھا، عربوں کا نام قبائل پہ چلتا تھا، اور الگ الگ قبیلے، اور قبیلے بڑے مضبوط بڑے پاورفل ہوا کرتے تھے، اور قبیلوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے جو سردار قبیلوں کے ہوتے تھے نا، انہیں کے کہنے کے مطابق یہ قبیلے چلتے رہتے تھے، ان کا معاملہ ایسا تھا۔ تو اس لیے یہ جو مختلف قبیلے تھے ان کے درمیان بھی توازن رکھنا، توازن کا مطلب آج کے زبان میں بیلنس رکھنا، یہ بھی حکومت چلانے کے لیے بہت ضروری چیز تھی۔ تو عبد الملک بن مروان نے اس کی بھی بڑی کوشش کی کہ جتنے بھی عرب کے مشہور قبائل ہیں، بڑے بڑے قبائل، ان کے درمیان وہ بیلنس رکھے۔ یعنی جب گورنر بنا رہے ہیں، مختلف حکومت کے عہدے دے رہے ہیں، آج کی زبان میں کہنا ہو سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے آپ کے، تو مختلف وزارتیں جو تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ وزارتیں دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ سارے جو بڑے قبائل ہیں، ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی آدمی اس کے اندر شامل ہو، ایک بیلنس رکھا جائے۔ کیونکہ اگر کسی کو یہ احساس ہوا
کہ ہم کو تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، ہمارے قبیلے کو نظر انداز کر دیا، خلیفہ نے اوائڈ کر دیا، تو پھر وہ بغاوت کرنے کے بارے میں سوچیں گے، حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کے بارے میں سوچیں گے۔ اسی لیے ان کے درمیان بیلنس رکھا جائے۔ اور ایک چیز اس میں یہ بھی تھی کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ آگے بڑھاتے تھے۔ یہ بنو امیہ کی پوری خلافت میں یہ چیز رہی ہے کہ یہ لوگ اب بہت سے جو ہے جو ذمہ داریاں ہوتی تھیں، جو قلمدان تقسیم کرتے تھے، یعنی جو عہدے جو ہے بانٹتے تھے مختلف علاقوں میں، گورنر بنانا یا اور دوسرے جو ہے عہدے، تو اس میں یہ اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور شام کے لوگوں کو بھی اس میں اہمیت دیتے تھے۔ وہ پہلے بھی بات آپ کے سامنے جو ہے آ چکی ہے۔ اور ساتھ میں یہ کوشش بھی ہوتی تھی کہ جو قبیلے ہیں، عربوں کے مشہور قبیلے، ان قبیلوں کو بھی بیلنس کیا جائے اور توازن کو قائم رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی قبیلہ بغاوت کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ تو یہ بھی عبد الملک بن مروان کی سیاست کا ایک حصہ تھا، اور یہ ضروری ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر وہ بغاوت ہوگی، بغاوت ہوگی تو پھر وہی اندر اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے ان ساری پالیسیوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے ابھی مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی، ابھی جو ہے یہاں پر جو وزارتیں تقسیم ہو رہی ہیں، تو اس میں یہ سب دیکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جب پالیسی بنائی جاتی ہے تو پالیسی میں یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھی جاتی ہیں، نہیں تو بغاوت کا امکان رہتا ہے۔ تو اپنی طرف سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بغاوت نہ ہو۔ ایک بات اور بھی تھی عبد الملک بن مروان کے تعلق سے، کہ وہ اہل کتاب کے ساتھ، نصارہ خاص طریقے سے جو نصرانی لوگ تھے، ان کے ساتھ ذرا ایک ڈھیلا ڈھالا بڑا معاملہ اس کا ہوا کرتا تھا۔ ڈھیلا ڈھالا معاملہ کا مطلب کیا ہے کہ ان کو بہت سی چیزوں کی آزادی دینا، چھوٹ دے دینا، کیونکہ اب یہ شام کے علاقے میں ان کی حکومت تھی، اور اندر کے حالات حکومت کے، وہ پہلے آپ کے سامنے بات آئی کہ بار بار بغاوتیں ہو رہی تھی، ان سب کو کنٹرول میں رکھنا یہ اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ تو جب اسی وقت کی یہ چیزیں تھیں ساتھ میں، کہ چونکہ جو پڑوس اس کے پاس حکومتیں تھیں وہ عیسائیوں کی حکومتیں تھیں، تو جب اندر کے اختلافات تھے تو اس نے کوشش یہ کیا تھا کہ جو دشمن ہیں اہل کتاب، نصارہ خاص طریقے سے، جن کی فوجیں قریب پاس میں، اس کے ملک کے قریب پاس میں رہا کرتی تھیں، تو ان کے ساتھ تھوڑا نرمی کا برتاؤ رکھا اس نے۔ تو اس کے دور کی یہ بات ذکر کی جاتی ہے، یہاں تک کہ کئی جو ہے گرجا گھر جو ہوتے ہیں، یعنی جو آپ چرچ کہتے ہیں جسے، تو بہت سارے چرچ جو ہے بنائے گئے اس کی حکومت میں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کوئی مسلمان خلیفہ چرچ بنانے کی اجازت دے تو یہ اس کی طرف سے، اس کے تعلق سے بڑی نرمی ہی کہی جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی دور میں زیادہ ہوئی ہیں جس دور میں اندر کے اختلافات تھے، اور جب اندر کے اختلافات ہوں تو باہر کے دشمن کو بھی وہ ہم پر حملہ نہ کرے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نرمی جو ہے برتنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی اس کے یہاں تھی، نظام میں تھی، اس کی پالیسی میں یہ چیز تھی۔ اس کے بعد جو ہے ایک چیز اور بھی اس کے پاس تھی، اس کی پالیسی، نظام کی پالیسی میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ وہ اگر کبھی کوئی شخص حکومت کے خلاف کھڑا ہوا تھا لیکن بعد میں وہ شرمندہ ہوا، اس نے توبہ کر لیا، تو توبہ کر لینے کے بعد اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور اس کے اوپر پھر سے جو ہے بھروسہ کر کے، جتا کر کے، عام جو پبلک ہے، جنرل پبلک کے ساتھ، اس جیسے ہم دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دیا جائے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو کہ اس کی پالیسی کا حصہ تھی۔ چونکہ اس دور میں کافی جو ہے فتنے آئے، پہلے آپ کے سامنے میں نے بتایا آپ کو، اور ان فتنوں میں ابن الاشعث کا جو فتنہ تھا، اس میں تو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء بھی داخل تھے، حدیث کے بڑے بڑے روات اس میں شامل تھے، حکومت کے خلاف ایک طرح کی وہ بغاوت تھی، اور وہ بڑا فتنہ تھا
جس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے پہلے کیا ہے۔ تو اب اس کے بعد جب یہ فتنہ ختم ہو گیا اور عبد الملک بن مروان اس کے اوپر غلبہ پا گیا، تو اب جو لوگ اس میں شریک ہوئے تھے، اگر انہوں نے توبہ کر لیا اور کہا کہ ہم آئندہ سے ایسا کچھ نہیں کریں گے، اور پھر سے وہ حکومت کے ساتھ آ گئے اور عبد الملک بن مروان کی خلافت کے لیے بیعت کر لیا، تو اس چیز کو اس نے قبول کر لیا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ کوشش یہ کرتا تھا عبد الملک بن مروان کہ ایسے لوگوں کو خاص طریقے سے اپنی طرف سے عطیے دیا کرتا تھا، یعنی خلیفہ کی طرف سے ان کے لیے کچھ خاص جو ہے انتظامات، کہ ان کے لیے ہدیے تحفے جو ہے، مالی مدد کرنا ان کی، یہ ساری چیزیں جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رکھی جاتی تھی تاکہ یہ لوگ ہمیشہ حکومت کے خیر خواہ بن کر کے رہے۔ تو یہ بھی اس کی پالیسی کا ایک حصہ تھا۔ ایک اور بات اس کی پالیسی میں، حکومت کی پالیسی میں ایک بات اور بھی تھی، وہ یہ کہ جو حکومت کی میں یعنی گریٹ پرسنالٹیز جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، بڑی بڑی شخصیات، عظیم شخصیات، گریٹ پرسنالٹیز، ان کا احترام کیا جائے اور ان کو ان کا مقام دیا جائے، جیسے آج کل میڈل دیے جاتے ہیں۔ ابھی بھی یہ پالیسی ایسی ہے نا کہ یہ پالیسی جو ہے ابھی بھی پائی جاتی ہے، ہر جگہ پہ یہ پالیسی رہتی ہے۔ تو وہ عبد الملک بن مروان کے دور میں بھی یہ پالیسی تھی کہ جو گریٹ پرسنالٹیز ہیں اس کی حکومت میں، ان کو ان کا احترام، ان کو آنر دیا جائے، اور کیا ہے، ساتھ میں ان کو میڈل، آج کی زبان میں کہنا چاہوں تو ان کو میڈل دیا جائے اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے۔ تو ایسا ایک نظام بنایا تھا عبد الملک بن مروان نے کہ جنہوں نے بھی اس کی حکومت کے اندر اچھے کارنامے انجام دیے، اچھی چیزیں کی ہیں، اور اس نے جو ہے بہت جو ہے حکومت کا ساتھ دیا ہے، یا اس کی شخصیت ہے اپنی لوگوں میں اور اس کی ایک پہچان ہے لوگوں میں، تو ایسی گریٹ پرسنالٹیز کا بڑا خیال کرتے تھے، کیونکہ ایسے لوگوں کو ناراض کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے فالوورز بہت ہوتے ہیں، تو فالوورز سب ان کے ساتھ چلے جائیں، اور ایسے ہی لوگوں سے فتنوں کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کبھی کسی کو جھاڑ پہ چڑھاؤ مت، اگر چڑھا کر کے اتارنا چاہو گے نا تو بہت مشکل پیش آ جائے گی، کیونکہ تب تک ان کے فالوورز بن جاتے ہیں۔ جب ان کے بہت سارے فالوورز بن گئے اور آپ ان کو اچانک اوپر سے نیچے اتارنا چاہو گے تو یہ آپ نہیں کر پاؤ گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بدامنی پھیلے گی، اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے وہ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان کے پیچھے پوری پبلک ہے یا بڑی جماعت ہے لوگوں کی، تو ان کو لے کر کے وہ الگ ہو جائیں گے۔ جو فالوورز ہوتے ہیں نا، یہ اندھے بہرے گونگے سب جو ہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اندھ بھکت کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی سے بڑی غلطیاں بھی دیکھیں گے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو یہ اصل فالوور ہوتے ہیں ایسے۔ تو جب جو گریٹ پرسنالٹیز ہیں ان کے اس طرح کے فالوورز بن جاتے ہیں، اور جب فالوورز بن گئے تو آپ کو ان گریٹ پرسنالٹیز کا خیال کیا جاتا ہے۔ یہ پالیسی جو ہے ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر بغاوت کہیں نہ کہیں ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے آج کے دور پہ بھی بہت کلیئر ہیں، ہر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے، لیکن اس زمانے میں بھی یہ چیزیں تھیں۔ میں یہ بتانے کے لیے آپ کے سامنے اس کی حکومت کا نظام کیسے چلتا تھا وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ شیعوں کی طرف سے ہمیشہ سے مخالفت رہی ہے بنو امیہ کی حکومت کی، تو اب چونکہ شیعوں کی طرف سے ہمیشہ سے مخالفت، اور شیعوں کا نعرہ کیا ہوتا ہے، آل علی، اور جو ہے اہل بیت کی بات کریں گے تو پھر آل عباس بھی۔ تو یہ جو ہے آل علی اور آل عباس، یہ بنو ہاشم کے لوگ، ہمیشہ جو ہے ان کی طرف سے ڈر لگا رہتا تھا۔ تو کیا کرتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں اسی پالیسی کو اپنایا تھا، اور اسی پالیسی کو عبد الملک بن مروان نے بھی اپنایا، اور یہ کہا
عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو، جو اس کے گورنروں میں سب سے زیادہ ظلم کرنے والا گورنر مشہور تھا، سب سے سخت گورنر تھا یہ حجاج، اس کو خط لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے لوگ ہیں، گھر کے لوگ کون رہیں گے؟ آل علی اور آل عباس، وہی بنو ہاشم، اور اسی طرح سے یہ بھی جو ہے لکھا کہ جو صحابہ ہیں، جن کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی مت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی عزت دینا، اور یہاں تک کہ ان کو بڑے بڑے عطیے دیا کرتے تھے یہ لوگ اپنی طرف سے، اور یہ ساری چیزیں ان کی پالیسی کا، ان کی حکومت کی پالیسی کا حصہ تھی جو۔ تو یہ بات تھی میرے بھائیوں، یہ اس کی حکومت کی پالیسی۔ اس کی حکومت کی پالیسیوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص ریڈ لائن کراس کر جائے، ہر ایک کے لیے ایک بارڈر ہوتا ہے، ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، اور آپ بھی جب کوئی نظام چلاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ نظام کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی چیز کو اگر آزادی بھی دیتے ہیں، کسی بھی شخص کو یا کسی بھی جو ہے اپنے گھر میں ہی لوگوں کو آزادی دیتے ہیں، تو اس آزادی کے ساتھ ایک ریڈ لائن ہونا ضروری ہے، اور یہ بتا دینا چاہیے کہ اگر ریڈ لائن کو کراس کر گیا تو پھر کوئی معافی نہیں۔ اور یہ بہت جو ہے اس کا خیال کیا جائے، آپ کو ٹھیک ہے کام کرنے کے لیے تھوڑی آزادی چاہیے، آپ کو بالکل جو ہے آپ کو بیڑیوں میں جکڑے رہیں گے، ہاتھ پیر باندھے رہیں گے تو آپ کام کیسے کریں گے؟ لیکن آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ پورے طریقے سے جو چاہے کرتے پھریں، ہر ایک کے لیے ریڈ لائن ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو عبد الملک بن مروان نے بھی اپنے دور خلافت میں ریڈ لائن بنا رکھی تھی، اس کے لیے بارڈر اس نے بھی بنا رکھے تھے کہ آپ کو اس کے اندر رہ کر کے ہی کام کرنا ہے، اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا ہے۔ اس سلسلے کی ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں تو یہ بہت مشہور ہے کہ اس نے جو ہے بعض صحابہ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے، بعض مشہور تابعین کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے، اور اس کی یہ بدتمیزیاں صحیح سندوں سے ثابت بھی ہیں۔ کہیں تو ایسا بھی ہے، یہ بات حجاج بن یوسف کے بارے میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ چونکہ تاریخ میں بہت زیادہ جو ہے اثر جو ہے شیعوں کا رہا ہے، شیعوں نے بہت زیادہ تاریخ کی کتابیں لکھی، تو شیعوں نے ہمیشہ جو ہے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف ہی لکھا ہے، تو انہوں نے بہت سی غلط باتیں بھی ذکر کی ہیں، ہر بات ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے جو تاریخ میں لکھی ہوتی ہے، اس لیے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ کہیں یہ چیزیں شیعوں کی طرف سے تو نہیں آئی، تو میں وہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں جو شیعوں کی طرف سے آئی ہیں، اور حجاج بن یوسف کو انہوں نے بڑا ہی سفاک قسم کا، بڑا ہی ظالم شخص جو ہے وہ پیش کیا ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی، صحیح حدیث کی کتابوں میں بعض ایسی روایتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ حجاج بن یوسف نے بعض صحابہ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، اور بعض بڑے مشہور تابعین جو اس زمانے کے علم و ہنر کے اور اس زمانے کے جو ہے علم حدیث تفسیر وغیرہ کے علم کی مہارت رکھتے تھے، ان کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی ہے، بدتمیزی کی ہے۔ تو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ عبد الملک بن مروان نے آزادی دی تھی تھوڑی سی یہ گورنروں کو کہ وہ لوگ اس کے لحاظ سے جو بھی ان کو مناسب ہوتا ہے ڈیسیزن لیں، فیصلہ کریں اور عمل کریں، لیکن ہر ایک کے لیے بھی ریڈ لائن تھی، اس کو کراس نہیں کرنا۔ تو حجاج بن یوسف نے جب ریڈ لائن کو کراس کیا اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا، اس کی اندر وہ چیز تھی، اب میں برائی نہیں کر رہا ہوں، اور طبیعت تھی اس کی، اصل میں یہ تو طائف کا رہنے والا تھا حجاج بن یوسف، اور اس کی عربی بہت اچھی تھی، اس کی بہت سی جو ہے خوبیاں بھی ہیں اپنی جگہ پر، لیکن جو بڑا مسئلہ تھا وہ اس کی طبیعت کا تھا، اس کی طبیعت میں بڑی سختی تھی، اور اس جو ہے سختی کے نتیجے میں اس نے بڑی بڑی صحابہ کرام کا بھی خیال نہیں کیا اپنے دور میں،
تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، خادم رسول ہیں، ان کی اپنی بڑی اہمیت ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب حجاج کے پاس گئے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے سلام کیا، تو اس نے جو ہے بڑے نکچھڑے انداز میں، یعنی وہ جو ایگو ہوتا ہے آدمی کے پاس اپنے گورنر ہونے کا، یا جو کہہ لیجئے اپنے عہدے کا ایک غور جو ہے، ایگو ہے، فخر ہے، غرور ہے، تو اس میں کیا کہا اس نے، ہی یا انیس، یوم لک مع علی ویوم لک مع ابن زبیر ویوم لک مع ابن الاسعس مع ابن الاشعث واللہ لا استأصلنک کما تستأصل الشاہ۔ یہ الفاظ عربی کے ہیں۔ کہا تھوڑا سا یہ بدتمیزی ہے اصل میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، میں اردو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ کہا ان کی طرف دیکھ کر کے، وہ جو بادشاہوں کا انداز ہوتا ہے نا، جب آدمی کے ہاتھ میں تھوڑا سا پاور آ جاتا ہے تو اس پاور کا غلط استعمال کرتے ہوئے جو آدمی جس انداز سے پیش آتا ہے، یہ وہی انداز ہے۔ اس نے کہا ایہ ایہ یا اونیس، انس بھی نہیں کہا، اونیس کا۔ اونیس کیا ہے؟ یہ تصغیر ہے، عربی میں اس کو تصغیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ تصغیر ہے، یعنی ان کو بہت چھوٹا کر کے پیش کر، تصغیر کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ کہا کہ کبھی تو تم علی کے ساتھ، کبھی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ، یعنی یہ لوگ جو پہلے جو ہے بنو امیہ کے خلاف رہ چکے ہیں، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے، اور کبھی عبد الرحمن بن اشعث جس کا فتنہ بار بار اس کا ذکر آ رہا ہے آپ کے سامنے، کبھی اس کے ساتھ، یہ کیا ہے تمہارا معاملہ؟ اور پھر کہا بڑے ہی نخوت والے انداز میں، کبر اور تکبر والے انداز میں، کہ میں تم کو ایسے ہی اکھاڑ پھینکوں گا جیسے کہیں جسم میں پھوڑا بن جائے۔ آپ پھوڑا سنے ہوں گے، دمبل بھی بعض جگہوں پہ کہتے ہیں، یعنی کوئی جگہ جو ہے خراب ہو جاتی ہے جلد کی، اسکن کی، تو اس کو کاٹ کر کے نکالنا پڑتا ختم کر دیتا، اور بھی جو ہے سخت قسم کے الفاظ کہے اس نے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد اس کی جو بدتمیزی تھی، بدسلوکی تھی، یہ پورا معاملہ لکھ کر کے عبد الملک بن مروان کے پاس بھیج دیا۔ عبد الملک بن مروان کے پاس جیسے ہی یہ خط پہنچا ہے تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا حجاج بن یوسف کے اوپر، کیونکہ اب اس نے کیا کیا؟ ریڈ لائن کراس کر دی۔ پالیسی یہ تھی کہ صحابہ کرام ایسے جو گریٹ پرسنالٹیز ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدسلوکی نہ کی جائے، بلکہ ان کو ہمیشہ عزت دی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ یہ اس کی پالیسی تھی، وہ پالیسی میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ لیکن یہاں حجاج بن یوسف نے کیا کیا؟ ریڈ لائن کراس کر دیا، اور انس بن مالک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، ان کے تعلق سے ایسی باتیں کہہ دی جو ہے، تو حجاج بن یوسف کو بہت غصہ آیا۔ حالانکہ یہ عبد الملک بن مروان کو بہت غصہ آیا، حالانکہ یہ حجاج بن یوسف جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ بڑا وفادار تھا بنو امیہ کی حکومت کا۔ اس نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، کن کے لیے؟ بنو امیہ کی حکومت ہی کے لیے ظلم کیا تھا، اس نے اپنے گھر کے لیے نہیں کیا ہے۔ یہ سارا ظلم اسی حکومت کو، بنو امیہ کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے کیا۔ لیکن اس کی وہ ساری وفاداریاں اپنی جگہ پر، اور یہ جو پالیسی کے خلاف کیا ہے اور ریڈ لائن کو کراس کیا ہے، تو عبد الملک بن مروان نے دو خط لکھے اس وقت۔ ایک خط لکھا انس بن مالک کے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا خط لکھا حجاج بن یوسف کے نام۔ انس بن، اور جو اپنے آدمی کو دے کر کے دونوں خط بھیجا، اور کہا پہلے لے جا کر کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو۔ اس میں اس نے معذرت کی
اور ان کے مقام اور مرتبے کا ذکر کیا، اور یہ ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی جو ہے ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بدتمیزی نہ ہو، اس چیز کو وہ یقینی بنائے گا عبد الملک بن مروان۔ تو ان کا احترام، ان سے معذرت، اپنی طرف سے معافی مانگی یہ سب چیزوں کے لیے۔ اور اس کے مقابلے میں حجاج بن یوسف کو جو خط لکھا تھا اس نے، تو بڑے سخت الفاظ، میں بہت جب پڑھتا ہوں اس کو تو بڑا تعجب کرتا ہوں کہ اتنے سخت الفاظ اس نے حجاج بن یوسف کے لیے لکھے ہیں۔ لیکن یہ حجاج بن یوسف تو بڑا وفادار تھا کہ اس نے ان سب کو بھی اس نے برداشت کیا، اور حکومت کے خلاف کوئی جو ہے اقدام نہیں کیا اس نے۔ یہ بہت بڑی اس کی جو ہے، سمجھ لیجئے کہ میں سمجھوں گا کہ یہ اس کی اچھائی مانی جائے گی۔ اتنا بڑا وفادار تھا وہ حکومت کا کہ بڑا سخت جو ہے جملہ لکھا تھا اس میں، اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں۔ یہ لوگ جب تھے وہاں پر، طائف کا اصل میں یہ رہنے والا ہے حجاج بن یوسف، تو طائف میں اس کے وہ اور اس کے والد کیا کام کرتے تھے؟ یہ لوگ بہت معمولی درجے کے مزدور تھے، کولی جو ہے اس طرح کے، یعنی بہت ہی بیکورڈ فیملی۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے جو زبان استعمال کیا تھی وہ زبان استعمال کروں تو، ورنہ ہم تو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے۔ اسلام جو ہے ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہمارا اسلام تو یہ ہے کہ سب برابر ہے۔ آدمی جو ہے چھوٹا بڑا اپنے کرموں سے ہوتا ہے، اپنے کاموں سے ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں سے کسی کو چھوٹا بڑا نہیں کہا جا سکتا۔ تو آج کے دور میں اگر میں سمجھنے کے لیے آپ کے کہوں تو یوں سمجھ لیجئے کہ انتہائی بیکورڈ فیملی سے جو ہے اس کا تعلق تھا، وہ سب یاد دلایا اس کو، اور جو ہے بہت سخت جو ہے کہا، اور آئندہ کے لیے کہا کہ جو ہے کبھی بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس طرح کی جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کی بھی بدتمیزی نہ کی جائے۔ تو اتنا سخت جو ہے وہ خط تھا کہ میں خود پڑھ کر کے تعجب کرتا ہوں کہ حجاج بن یوسف جیسا آدمی جو اتنی سخت طبیعت کا مالک تھا، کیسے اسے برداشت کر لیا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب نظام کا حصہ ہیں، یعنی پالیسی کا حصہ ہیں، اور اسی کے لحاظ سے پالیسی چلنی بھی چاہیے اور لوگوں کا لحاظ بھی کرنا چاہیے۔ کبھی بھی آپ کسی کو آزادی دیتے ہیں نا، تو آزادی کے ساتھ یہ چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ اس کے لیے ریڈ لائن بھی ضرور رکھیں۔ ریڈ لائن کو کراس کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہرگز ہوتا ہے کہ وہ مکمل طریقے سے آزاد ہیں، جو بھی چاہیں کرتے پھریں، جو بھی چاہیں کہتے پھریں، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب چند باتیں تھیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ عبد الملک بن مروان کی جو خلافت تھی، وہ خلافت کس طرح کی اس کی پالیسی تھی اس کی خلافت میں، تو اس کی پالیسی کا کچھ حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے حکومتیں چلائی جاتی ہیں اور چلائی جاتی رہی ہیں۔ یہی چیزیں سیکھنے کے لیے تو ہم یہ دروس پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر آگے آپ کے سامنے جو ہے فائنانشیل سسٹم کیا تھا اس کا جو ہے، اور جو فائنانس کا مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے، جب ہم اس کو جو ہے مالیات کا ادارہ کہتے ہیں اردو میں، تو مالیاتی ادارے یہ کیسے کام کرتے تھے اس زمانے میں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ بات آپ کے سامنے آئندہ درس میں آئے گی۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔